الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، میرے ذی قدر قابل صد و تکریم بزرگان دین، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور آپ علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا. میں بارگاہ عالی میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مقدس جن مضامین پر بات کرتا ہے وہ اجتماعی طور پر 8 مضامین، جن کو اصول مہمہ، اصول ممدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 4 اصول جو جڑ ہیں، جو ممدہ ہیں، مہمہ ہیں، 4 وہ ہیں، اور دوسرے 4 ان 4 کی تائید میں ہیں. تو ٹوٹل 8 مضامین قرآن مقدس میں جن پر قرآن جا بجا گفتگو کرتا ہے، موضوع دیتا ہے. ان 8 مضامین میں جو 4 اصول مہمہ ہیں، ان میں پہلا اثبات التوحید، توحید کا اثبات. پہلا جو موضوع دیتا ہے، جو اصول دیتا ہے، وہ اثبات توحید کے توحید پہ قائم رہنا.
اور دوسرا اصول صداقت الرسالہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ماننا اور آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین مان کے ان کی رسالت پہ ایمان لانا۔ اور تیسرا اصول صداقت الکتاب، قرآن مقدس اپنی سچائی کو پیش کرتا ہے، اپنی صداقت کو پیش کرتا ہے۔ اور چوتھا اصول عقیدہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی قرآن بات ہے۔ تو یہ چار اصول ممدہ ہوئے، مہمہ ہوئے۔ پھر ان کی تائید میں چار اصول آ جاتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، جب جہاد زندہ ہوگا تو ان چار اصولوں کی تائید ہوگی۔ دوسرا اصول تنظیم، منظم ہونا، کہ تمام مسلمان جب منظم ہوں گے تو اس پر بھی قرآن بات کرتا ہے۔ اور تیسرا اصول انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو آج کا موضوع ہے۔ اور چوتھا اصول اخلاق و آداب۔ پہلے چار مہمہ اصل ہوئے، پھر ان چار کی تائید میں دوسرے چار ہو گئے، تو کل 8 ہو گئے۔ ان 8 موضوع، 8 اصولوں میں سے ایک اصول آج کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، جو کہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ اگرچہ کفار سے، یہود سے مسلمان ہزارہ درجہ بہتر ہیں، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر خرچ کرنے کی ایک فاؤنڈیشن سسٹم، ان کے اندر ایک بہت بڑا سسٹم ہے، جبکہ ہمارے اندر بھی یہ سسٹم ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کھا جاتے ہیں، غریبوں تک پہنچتا نہیں۔ درمیان میں ایسے چور لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہیں کہ وہ درمیان ہی سے ہڑپ کر دیتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک بہترین اصول رب کائنات نے قرآن مقدس میں دیا۔ صدقات، زکوٰۃ، عشر، اس کا مقصد کیا ہے، مآخذ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اغنیاء سے تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے لے کے فقیروں کو دینا، یہ مقصد ہے، تاکہ جیسی زندگی اغنیاء امیر لوگ گزار رہے ہیں اسی طرح کی زندگی میری امت کے فقیر لوگ بھی گزاریں۔ جیسی خوشی کی زندگی، مسرت کی زندگی، خوشحالی کی زندگی اگر میری امت کا ہر طبقے میں جو امیر آدمی ہے اگر وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اپنے دوسرے بھائی جو فقیر ہے، مجبور ہے، مسکین ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے اپنی جیسی زندگی گزارنے پہ آمادہ کریں۔ لیکن ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، ہمارے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ جب ہم اپنے سگے بھائی کو یا دوسرے مسلمان بھائی کو جب ہم اس حالت میں دیکھتے ہیں تیور بدل جاتے ہیں، یا اس کے پاس گاڑی کیوں آئی، اس کے پاس یہ مال پیسہ جائیداد کیوں آیا، حالانکہ اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا بھائی صاحب ثروت بن چکا ہے، حالات اچھے ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، بغض و عناد ہمارے دلوں میں بھر چکا ہے، تب ہم ضد اور عناد پہ تل چکے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم،
خرچ کرو اس مال میں سے جو تم پاکیزہ کماتے ہو، جس کے اندر حرام شامل نہیں ہے، حلال مال ہے، پاک ہے، حلالا طیبا، حلال بھی ہے، پاک مال ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس مال میں سے بھی خرچ کرو، اس مال میں سے بھی خرچ کرو جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں۔ اور دنیا والوں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ او امت محمدیہ والو، رب کائنات نے جو تمہیں زندگی سے نواز دیا ہے، مال سے نواز دیا ہے، تو تم اس مال کو اس دن کے آنے سے قبل خرچ کر دو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی سفارش چل سکے گی۔ دنیا میں جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے مال کو وسیلہ بنا کے، مال لگا کے ہم کیس بھی جیت جاتے ہیں، جہاں ہم ہارنے لگ جائیں وہاں ہم مال لگا کے جیت جاتے ہیں، سفارشیں کروا دیتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہے جہاں انسان کہے گا میں سارے کا سارا مال فدیے کے طور پہ دے دوں، لیکن اللہ کریم قبول نہیں کریں گے، یہاں مال نہیں چلے گا، یہاں تو اعمال چلیں گے کہ دنیا میں کتنا تو میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا رہا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق کتنی تو نے زندگی گزاری۔ آج تو اس پہ انسان کو پرکھا جائے گا، جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسا عمل ملے گا، ویسی جزا ملے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کہانی ہم نے اسکول میں پڑھی ہوگی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے اعمال ہمارے ہوں گے اسی طرح کیا بدلہ جزا سزا ہمیں دی جائے گی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو مال تم کماتے ہو کوشش کر کے، محنت کر کے، نوکری کر کے جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی تم خرچ کرو، اور جو تمہارے لیے زمین نکالتی ہے، جو گندم تمہارے لیے اللہ نے تیار کی ہے اس میں سے بھی تم غریب فقراء مساکین کا حصہ نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، مال رات کو آیا تو رات کو خرچ کیا، دن کو آیا تو دن کو خرچ کیا، یہ نہیں کہ رات کو مال ملا امیر ہو گیا، یہ نہیں کہ صبح روشنی ہوگی میں خرچ کروں گا، نہ موقع مل گیا ہے تو رات کو خرچ کر ڈالا، دن کو موقع ملا مال آ گیا، رات آنے تک نہیں دیکھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی خفیہ انداز کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاں علانیہ طور پہ دینے کی ضرورت تھی، دوسروں کو بارنے کی ضرورت تھی، دوسروں کو ترغیب دینے کی ضرورت تھی، وہاں علانیہ طور پہ اللہ کریم کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے۔ ایسا آدمی رات کو بھی دن کو بھی چھپ کر بھی ظاہر بھی، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے رب کائنات کے پاس بہت بڑا اجر ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کی اجر تو ہے ہی لیکن اللہ کریم ان کے دل سے خوف کو بھی نکال دے گا، غم کو بھی دور کر دے گا۔ کس نیکی پر؟ صرف ایک نیکی پر،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دشمن سے ہم محفوظ رہیں، خوف نہ ہو، غم دور ہو جائیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں مال خرچ کرنا تمہارا کام ہے، خوف سے غم سے نجات دینا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ قرآن مقدس کی ایک سورت ہے سورۃ الحدید، اس میں اللہ کریم نے 5 طرح سے خرچ کرنے کے طریقے بتائے ہیں کہ کیسے تم اس میں ہم یہ دعویٰ کر دیں گے یہ مال ہمارا ہے، اللہ کریم نے وہ دعویٰ بھی رد کیا۔ ہم کہتے ہیں ہم اس کے وارث ہیں، اس کو بھی خرچ کیا۔ ہم دنیا میں مال کو زینت کے لیے، تفاخر کے لیے جمع کرتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی رد کیا۔ ہم مال جمع کرتے ہیں مصیبت، مشکلات، مصائب میں، ہم اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اللہ کریم نے اس کو بھی رد کیا۔ الترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ بالوجوہ الخمسہ، اللہ کریم نے سورہ حدید میں 5 طریقوں کے ساتھ، 5 اصولوں کے ساتھ مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پہلا اصول دیا ان المال للہ انفقوا فی سبیل اللہ، بے شک یہ مال اللہ کا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب سنیے گا قرآن کی تلاوت، سورہ حدید کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس کا تمہیں جانشین بنایا گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ مال حقیقت میں اللہ کا ہے۔ یہ چلتے چلتے ہمارے آبا و اجداد کے پاس آیا، وہ گزر کے چلے گئے، اب ہمارے پاس ہے، ہم اس مال کے جانشین ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں، یہ مال ہمارے حوالے ہو چکا ہے، دنیا میں ہم موجود ہیں، رب کائنات نے ہمیں زندگی سے نواز دیا ہے، تو مستخلفین فی، ہم دنیا میں ان کے جانشین ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ مال بعد میں کسی اور کے حوالے ہو جائے گا۔ تو مال ہمارا کس کا ہوا؟ پھر بولو کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ مال کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ اللہ سے محبت ہے تو بلند آواز سے بولا کریں، اللہ کا ہے کہ نہیں؟ مال اللہ کا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مومن کی علامت ہے، مومن کی صفت ہے۔ سورہ بقرہ پہلی دوسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ھدی للمتقین، پیچھے کہا متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے بھی وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ متقین کی صفت ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے جب ہمیں جانشین بنایا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور دوسرا طریقہ، دوسرا اصول، ان المال باق منکم الی اللہ، بے شک یہ مال جو تمہارے پاس ہے اللہ ہی کے پاس باقی رہ جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو مال تمہارے پاس موجود ہے ینفد، یہ ختم ہو جائے گا، جو تم اللہ کے راستے میں لگا لو گے، اللہ کے راستے میں غریب فقراء مساکین کی مدد کر ڈالو گے، تو عند اللہ باق، یہ مال اللہ کے ہاں باقی ہوگا۔ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قیامت برپا ہو جائے گی، وہاں اللہ کریم کے پاس یہ تمہاری امانت پڑی ہوئی ہوگی، اللہ کریم تمہیں اس امانت سے نواز دے گا۔ تم عند اللہ باق، اللہ کے پاس جمع کرو، اللہ کی بینک میں جمع کرو تو اللہ کریم تمہارے لیے باقی رکھے گا۔ ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، او مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وللہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی وراثت بولو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے، تو یہ آسمان و زمین کی وراثت اللہ کے پاس باقی رہ جائے گی۔ جب اللہ کے پاس باقی رہ جائے گی، تم اصلی حقیقی مالک نہیں ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی؟ اس سے اگلی آیت اصول دے رہی ہے، تیسرا اصول بیان کرنے لگا ہوں۔ سلمت ان المال لکم فاتوا للہ بطریق القرض، اللہ کریم فرماتے ہیں مان لیا، تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، میں نے تسلیم کر لیا، یہ مال تمہارا ہے، میں نے تسلیم کر لیا، ان المال لکم، یہ مال تمہارا ہے، لیکن فاتوا للہ بطریق القرض، اللہ کو بطور قرض کے دے دو، بطور قرض کے دے دو۔ ہم دنیا میں جب ہم کسی ساتھی کو، کسی دوست کو، کسی عزیز کو قرض دیتے ہیں، ہم پہلے اس کے حالات کو، اس کی جان کو پرکھتے ہیں، آئے یہ واپس کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، اس کے حالات سازگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہے اس کے حالات سازگار ہوں گے تو ہم اسی وقت نکال کے دے دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں فلاں وقت میں لے جانا۔ لیکن اگر امید نہ ہو، شک ہو، ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، یار میری فلاں مجبوری ہے، میں فلاں لگانے ہیں، فلاں جگہ لگ گئے ہیں، بس بہانہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ قرض ادا کرنے پہ قادر ہے، اللہ قرض کو ادا کریں گے۔ اور دوسرا کہ جب ہم دنیا میں کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس قرض کو ہم واپس اتنا ہی لیں گے جتنا ہم دیتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ لیں گے تو کیا بنے گا؟ سود بن جائے گا، تو ہم زیادہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے، قرض حسنا اللہ کو دے، اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ کریم بدلے میں کتنا دے گے؟ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ بڑھا چڑھا کر دگنا کر کے اسے دیں گے۔ 1 سے لے کر 10 تک، 10 سے لے کر 700 تک، پھر 700 سے لے کے بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ اس کا قرضہ واپس کرے گا۔ تو مان لیا مال تمہارا ہے، لیکن اللہ کو بطور قرض کے دے دو، اللہ تمہارا قرض واپس کرے گا۔ کتنے اصول ہو گئے؟ 3 اصول ہو گئے۔ اب چوتھا اصول، ان المال زینۃ و تفاخر، بے شک مال دنیا میں زینت و تفاخر کے طور پر استعمال کرتے ہو، وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا الْمَتَاعُ، لیکن یہ سوائے متاع کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تمہارے ذہن میں سوال ہوگا کہ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ نے متاع کا معنی کیا ہے، کہتے ہیں میں ایک دیہات سے گزر رہا تھا، ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ برتنوں کو دھو رہی ہے، اس کے پاس ایک ٹاکی موجود ہے جس کو وہ دھونے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جسے آج کے دور میں برش آ گئے ہیں، وہ ٹاکی کے ساتھ برتنوں کو دھو رہی ہے۔
کیا ہوا؟ برتنوں کو دھوتے دھوتے اس ٹاکی کو مارتے مارتے باہر رکھ دیا، اس کے اوپر کتے نے دیکھ لیا تری موجود ہے، دور سے کتا آیا اس ٹاکی کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ عورت پیچھے دوڑتی دوڑتی جا رہی ہے، کیا بولتی ہے؟ جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل، کتا آیا ٹاکی کو لے کے پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ کتے نے دھوکہ لیا، ٹاکی کو گوشت سمجھا، اوپر تری لگی ہوئی تھی، سالن کے کچھ ذرات لگی ہوئے تھے۔ کتا دھوکے میں آ گیا، آگے اس ٹاکی کو لے کے بھاگ گیا۔ تو یہ دنیا بھی متاع ہے کچھ ٹائم کے لیے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نبعته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا میں تم زینت و تفاخر کے لیے دنیا کو استعمال کرتے ہو۔ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی عارضی زینت کے لیے، عارضی تفاخر ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت میں۔ ہر بندہ چاہتے مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو، دستے بازو زیادہ ہو، اور جو مال کرتے کرتے مال ہی کر رہے ہیں نا، مال کا وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں، سورہ تکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادتی نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ دنیا میں تم مال جائیداد کے پیچھے لگے رہے، اولاد کے لیے جمع کرتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ مال کرتے کرتے یہاں تک کہ تمہاری زندگی کی شام ہو گئی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب تم نے دیکھا کہ تم قبر کے اندر موجود ہو۔ اور کلا لینبذن فی الحطمہ، اس سے ایک صورت بعد ہے کہ یہ مال تمہارے لیے آگ بنے گا، شعلوں والی آگ بنے گا اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، جمع کیا۔ اور پھر کئی آپ نے دیکھے ہوں گے والدین اولاد کے لیے مال جمع کرتے ہیں تو بعد میں ان کے والدین غلط راستوں میں لگاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہی دیکھا ہے نا، اگر یہ مال آپ جمع کریں، میں اور آپ جمع کریں، بعد میں ہمارے اولاد اس مال کو غلط راستے پہ لگائے تو پھر کھڑے بھی جائیں آپ جنت دیکھتا ہوں، بولے نہ بولتے نہیں۔ کئی ہم نے دیکھے ہیں مال کو خرچ کر رہے ہیں لیکن غلط راستوں پہ، ڈول ڈمکوں پہ، جو جب دوستوں کی شادی ہوتی ہے تو خسرے کے نام دینے سارے، اور جی پارٹی کرنے ہیں، آج سنگیت شادی، ہر طرح کے خرافات جب اولاد کرے گی مال والدین کا ہوگا، والدین دنیا میں نہ رہے تو خام مخام میں والدین کو عذاب ہوگا۔ لیکن جب آپ نے مال تو جمع کیے لیکن والدین کی اولاد کی تربیت اچھی کی، عالم بنایا، قاری بنایا، دینی راستوں پہ اس کو لگایا، تبلیغ پہ بھیجا، تو جب وہ مال کو خرچ کرے گا تو کم از کم پہلے سوچے گا تو صحیح کہ میرے والدین کو یہ عذاب نہ پہنچے۔ تو ٹائم کی قلت ہے، تو اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ زینت اور تفاخر کے لیے، لیکن متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے۔ جسے کتے کو دھوکہ ملا، اے انسان تجھے بھی دھوکہ مل رہا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور آخری پانچواں اصول، لیس فی المال رفع الغموم والہموم، ہم دنیا میں مال جمع کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اپنے سے غم کو دور کریں گے، مشکلات کو دور کریں گے، مصائب کو دور کریں گے، ہم مال کو وسیلہ بنا کے اس کو خرچ کریں گے۔ لیکن اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب
من قبل ان نبرأها، دنیا میں زمین میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر تمہاری پیدائش سے قبل ہم نے اس کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ جب لکھ دیا ہے تم مال کو ہزارہ سال تم خرچ کرتے رہو، جمع کرتے رہو، مصیبتوں میں ہم لگائیں گے، لیکن اللہ کریم فرماتے مصیبت نے تمہارے اوپر آنا ہے، تم مال کے ذریعے اس مصیبت کو تم ٹال نہیں سکتے۔ تو 5 اصول ہمیں ملے، مال اللہ کا ہے تو اللہ کے راستے میں، اللہ ہی حقیقی وارث ہے تو اللہ کے راستے میں، اللہ کو قرض حسنہ کے طور پہ، چلو ٹھیک ہے مال ہمارا ہے لیکن اللہ کو ہم قرض حسنہ کے طور پہ دیں گے، اللہ ہمیں واپس کرے گا۔ مال کو زینت اور تفاخر نہیں بنانا، یہ دنیا کا غرور ہے، دھوکہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ یار مصیبت ٹائم کم آسی، یہ گلی اللہ نے جو مصیبت لکھی دی، سال ہوئے کہ 1.5 سال ہوئے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کتنے لوگ امیر ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس، لیکن وہ ایسی رسید زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی زندگی میں پہلے لکھ دیا تھا، جب لکھ دیا تھا اب اس کا مال اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ اب یہ ساری آیات میں نے پڑھی، گندم تیار ہے، تقریباً سارے صاحب زراعت والے ہوں گے، کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے، آج کل گندم تیار ہے۔ یہ صرف گندم کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، ہم جس چیز کو بھی ہم جیسے جو لوگ بانس بھی لا کے ہوتے ہیں، گندم بھی لاندے نے، بانس بھی لاندے نے، اور چیزیں بھی لاندے، پھل فروٹ لا کے اندر باغ ہوتے ہیں جنہاں دے سبزیاں لا چھوڑتے ہیں، انہوں میں 10واں حصہ عبداللہ ابن سالم اپنے والد کو اور وہ اللہ دی نبی کو روایت کرتے ہیں، فیما سقط السماء والعیون، کہ جو زمین، جس زمین کو بارش سے سیراب کیا جائے اور قدرتی جو چشمے ہیں ان سے سیراب کیا جائے، یا وہ زمین جیسے آپ کی ڈیم کی سائڈ پہ نمی کے ذریعے اس میں گندم وغیرہ تیار ہو جاتی ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، تو 10واں حصہ دیا جائے گا۔ اور ایسی زمین بھی ہے سقیہ بالنضح، جس کو راہٹ کے ساتھ، ٹیوب ویل کے ساتھ، جس پر تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ان جگہوں کے ذریعے جب تم ان وسائل کے ذریعے جب تم فصل کے لیے پانی لگاؤ گے تو نصف العشر یعنی 20واں حصہ، تو 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، اس میں سے 4 کلو، اور اس کے مصارف جو زکوٰۃ والے ہیں، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب، تو بہترین یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں مدرسے میں موجود ہوتی ہیں، مدرسے میں موجود نہیں ہوتی، غریب مسکین فقراء سارے کے سارے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اگر آپ کی رشتہ داری میں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب مدرسے کے اندر یتیم بھی موجود ہے، فقیر بھی موجود ہے، مسکین بھی موجود ہے، تو آپ نے اپنا عشر لا کے مدرسے کو دے دیں، دو گے کہ نہیں بولتے ہو، میرا خیال ارادہ نہیں پسند، ہم نے دیا جلا کے رکھ دی، جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے رکھ دیا ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔